عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر فیڈرل نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کا آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ اس کے مصنف ہے شبلی نعمانی۔ بات کریں صنف نثر میں تو یہ ایک مضمون ہے اور سیرت نگاری پر مشتمل یہ ایک مضمون ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سب سے پہلے سبق کا تعارف جانیں گے، اس کے بعد مصنف کا تعارف بتایا جائے گا، اس سبق کا مرکزی خیال بیان کیا جائے گا، جبکہ اسی ویڈیو میں ہم سبق کا خلاصہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تمام مشکل الفاظ کے معنی، اس کے علاوہ مشقی سوالات کے جوابات اور پیراگراف کی تشریح۔ تو یہ تو ہو گیا اس سبق کا مختصر سا ایک جائزہ۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو طلباء ابھی اس چینل پر آئے ہیں اور فیڈرل بورڈ سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب شروع کرتے ہیں سبق کا تعارف۔ یہ سبق جس کے مصنف شبلی نعمانی ہے، تو اخلاق حسنہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور نرم مزاجی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، نرم دلی اور انسان دوستی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جو کہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سبق جو ہے، دیکھیں مولانا شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھی تھی نا، جو کہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، اور اسی میں سے یہ سبق ہے اخلاق حسنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مصنف کا تھوڑا سا تعارف آپ جان لیں، یعنی ان کے حالات زندگی، ان کے اسلوب کے بارے میں۔ تو بیٹا، مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی سے حاصل کی۔ انہوں نے عربی، فارسی، منطق، فلسفہ اور دینی علوم کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ رامپور اور لاہور میں چلے گئے، یعنی آپ نے جو اعلیٰ تعلیم تھی وہ لاہور سے حاصل کی یا پھر رامپور سے حاصل کی۔ اچھا، پھر آپ علی گڑھ کالج میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ ادبی خدمات کی اگر ہم بات کریں تو 1883 میں آپ نے علی گڑھ کالج میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کی، اور انگریزی حکومت نے ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ بیٹا، یہ سوال آپ کو آبجیکٹیو میں ضرور آتا ہے کہ شمس العلماء کسے کہتے ہیں، یا مولانا شبلی نعمانی کا خطاب کیا تھا؟ تو انہیں شمس العلماء کہا جاتا ہے۔ شمس کہتے ہیں چاند کو۔ 1894 میں ندوۃ العلماء قائم کیا، یہ بھی ان کی بہت بڑی ایک ادبی خدمت تھی، جس کے بانی اراکین میں مولانا شبلی نعمانی بھی شامل تھے۔ مولانا شبلی نے تاریخ، سیرت، تنقید اور ادب کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ انہوں نے مسلمانوں میں علمی اور تحقیقی شعور بیدار کیا۔ ان کی تحریروں میں سادگی، روانی اور مؤثر انداز پایا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں الفاروق، المامون، الغزالی، شعر العجم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے اردو ادب اور اسلامی تاریخ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا انتقال 1914 میں ہوا۔ بیٹا، آپ کو یہ بھی آبجیکٹیو ضرور آتا ہے کہ الفاروق یا المامون کن کی جو ہے تصانیف ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے اسلوب کی، یعنی رائٹنگ سٹائل۔
تو مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب نہایت سادہ، دلکش، مؤثر اور علمی تھا۔ ان کی تحریروں میں روانی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ آپ مشکل مضامین کو بھی آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے تھے۔ ان کے اسلوب میں تحقیق یعنی کھوج لگانا، دلیل یعنی ریزننگ کرنا اور حقیقت نگاری نمایاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بات حقیقت پر مشتمل ہو، ایسا نہیں کہ کوئی فینٹیسی ورڈ ہوگی، یعنی وہ حقیقت پر مشتمل بات کرتے تھے، جو کہ ان کا رائٹنگ سٹائل تھا، اور پھر تحقیق اور دلیل سے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال جانتے ہیں۔ تو بیٹا سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات ان کی رحمت، شفقت، حکمت اور انصاف کے اصولوں کی عملی مثالیں ہیں۔ یہاں پر اس سبق میں مصنف نے یعنی شبلی نعمانی نے ان واقعات کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان کی روشنی میں ہم ایک بہتر اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ، صبر اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہر صورت میں انسانی وقار اور عزت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو اس سبق کا ایک مرکزی خیال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے چند واقعات کو اٹھایا گیا ہے، اور ان واقعات کی روشنی میں جو ہمیں درس دیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس سبق کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں، یعنی سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں، جس سے پھر آپ کو سبق کی جو ہے اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اور جب ہم اس کی سلیس کریں گے تو وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے یعنی ایک ہاتھ ملاتے، اور کسی کی بات پوری سننے تک رخ نہیں پھیرتے تھے، یعنی چہرہ دوسری طرف نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کئی مثالیں اس سبق میں موجود ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ نجاشی کے سفارتکار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مہمان نوازی کی۔ سفارتکار کہتے ہیں بیٹا میسنجر جو ہوتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سفیر ہوتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے پیشکش کی تھی کہ وہ یہ کام انجام دیں گے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آ کر نماز پڑھیں تاکہ وہ اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور ان کے گھر جا کر نماز ادا کی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا، جب ہجرت ہوئی نا تو ہجرت میں مہاجرین انصار کے گھروں میں مقیم تھے، یعنی مہاجر اپنے گھر پر چھوڑ کر آگے تھے اور انصار کے گھروں میں آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ایک گھر میں تھے جہاں چند بکریوں کا دودھ پیا جاتا تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر سے آئے، باقی لوگ سو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ خالی تھا۔ دوبارہ بکری دھونے پر جو دودھ ملا وہی پی کر سو گئے اور کسی کو ملامت نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص باریابی کی اجازت چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آنے دیتے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی اچھا آدمی نہ بھی ہوتا۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ کم ہوتی تھی لیکن ہر کسی کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ، والد اور بھائی کے لیے چادر بچھاتے نظر آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا دیا۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ سے واپسی پر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، راستے میں ملنے والے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو سلام کرتے، کسی کی بات ناپسند ہونے پر نام لے کر ذکر نہیں کرتے بلکہ عمومی الفاظ استعمال کرتے تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کی بات بری لگتی تھی نا تو ڈائریکٹ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا کرتے تھے کہ سب کو جو ہے اجتماعی طور پر ایک بات کہہ دیتے تھے، جس سے اس شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ یعنی یہ بات میرے ہی بارے میں ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کی جو ہے نا رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی بیٹی یعنی کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے پاس آتی ہیں نا تو آپ ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ تو بیٹا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عورتوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو، ارشاد کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امتثال امر یعنی حکم کی تکمیل یعنی حکم کی تعمیل کرنا، اس کو پورا کرنا، اخذ یعنی حاصل کرنا، اذان نماز کے لیے بلانا، اصحاب بدر، اصحاب کہتے ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، یعنی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور بدر یعنی غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ۔ استہزاء کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، اصحاب کا مطلب پہلے بھی بتایا دوست یا ساتھی۔ امتیاز کہتے ہیں کسی میں فرق کرنا۔ اچھا، باریابی میں نے آپ کو خلاصے میں شاید نہیں بتایا، یعنی ملاقات کی اجازت، ملنا۔ باریابی کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، کسی سے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، ملاقات کی اجازت مانگنا۔ اس کے بعد ہے شکی، شکی کہتے ہیں بدبخت کو، غفلت کہتے ہیں لاپرواہی کو، متبرک کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برکت والا، متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو، متعین کا مطلب ہوتا ہے مقرر، ملاقاتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے یعنی ملاقات کرنے والا، نخلستان کھجوروں کا باغ۔ بیٹا ویسے نخلستان اس کو بھی کہتے ہیں جہاں پر سبزہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پانی اور سبزہ ہوتا ہے، اس کو بھی نخلستان بولتے ہیں۔ نکو سیرت نیک سیرت، حسب دستور یعنی معمول کے مطابق۔ اس کے بعد ہے ہم نشین، ہم نشین ساتھی کو بھی کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والا، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے قریبی دوست ہیں، یہاں پر ہم صحابہ کرام بھی مراد لے سکتے ہیں، تو ہم نشین ساتھ بیٹھنے والا۔ اس کے بعد ہے بنفس نفیس یعنی خود، اپنے آپ، بیان وضاحت یا ذکر، تقاضا کرنا مطالبہ کرنا، تعظیم احترام، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، جیسے نماز جب شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہی جاتی ہے یعنی نماز کی شروعات، دریافت یعنی پوچھنا یا جانچنا، خاطر شکنی دل آزاری، رضائی، اچھا رضائی کہتے ہیں دودھ شریک، جیسے رضائی بہن تھی نا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ دودھ شریک یعنی اس کو رضاعت کہیں گے۔ رخصت اجازت یا روانگی، سفارت نمائندگی، کسی وفد کا آنا، یعنی وفد بھی اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگ، چند نمائندے جو کسی ملک کے کسی بادشاہ کا یا کسی ملک کا پیغام لے کر آتے ہیں تو ہم کہیں گے وہ سفارت کار تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مشقی سوالات کے جوابات۔ تو پہلا سوال ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی ثقافت اور معاشرت کے کن کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے؟ 5 نکات مثالوں کے ذریعے تحریر کریں، یعنی 5 باتیں بتائیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی ثقافت اور معاشرت کے مندرجہ ذیل 5 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مہمان نوازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے سفارتکاروں کی خدمت کی اور ان کی مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے، جس سے اسلامی معاشرت میں مہمان کی عزت اور احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تواضع اور انکساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجلس میں تواضع کے ساتھ بیٹھنا اور کسی سے ملنے کے وقت پہلے سلام کرنا،
اسلامی ثقافت میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ احترام انسانیت یعنی لوگوں کا احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کو سلام کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ پھر ہے عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عباد بن شرجیل کے واقعے میں باغ کے مالک کو تعلیم دینا کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اسلامی معاشرت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے اخلاقی تربیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی بات ناپسند ہونے پر بھی اس کا نام لے کر ذکر نہ کرنا اور عمومی انداز میں بات کرنا اسلامی معاشرت میں اخلاقی تربیت اور دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تمام پہلو اسلامی ثقافت اور معاشرت کی بنیادی اقدار کو مضبوط کرتے ہیں، صحت مند اور متوازن اور اخلاق معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سبق کے پڑھے گئے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں، جبکہ آخر میں دی گئی جزیات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ عباد بن شرجیل مدینہ میں ایک صاحب تھے۔ ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں وہ ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے، کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر ان کو مارا اور کپڑے اتروا لیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے۔ مدعا علیہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور غلہ اپنے پاس سے عنایت بھی فرمایا۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ یہاں پر دو واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عباد بن شرجیل کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، یعنی ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے کہ لوگ اس کی بد زبانی سے ڈریں۔ اگلا سوال ہے، بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حوالے دیجیے، دلائل کے ساتھ اظہار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوک اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اہم جزو ہے۔ عباد بن شرجیل کے واقعے میں جب ایک شخص بھوک کی حالت میں باغ میں داخل ہوا تو کچھ خوراک لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو تعلیم دی کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے گا۔ نیکسٹ ہے، محفل میں اگر کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں رد عمل میں کس قسم کا اظہار کرنا چاہیے؟ اگر محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں نرمی اور حکمت کے ساتھ رد عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ زعفران لگا کر آنے والے شخص کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے براہ راست تو کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کے جانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ وہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بغیر کسی کو شرمندہ کیے اپنی بات کہنی چاہیے۔ بیٹا اگلا سوال ہے، گرامر سے ریلیٹڈ الفاظ متضاد کی جوڑیاں شناخت کر کے جملے بنانے ہیں۔ تو بڑھاپا کا الٹ ہوتا ہے جوانی۔ بڑھاپا کہتے ہیں بڑی عمر کو پہنچ جانا۔ جملہ اس کا ہے جب انسان پر بڑھاپا آتے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ الٹ ہے جوانی بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا دور۔ عموماً جوانی میں انسان غفلت کا شکار ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ پھر ہے خزاں، جس کا الٹ ہے بہار۔ خزاں کا مطلب ہوتا ہے پتجھڑ کا موسم۔ خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ بہار کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کے کھلنے کا موسم۔ تو بہار کے موسم میں ہر سو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگلی چند جوڑیاں بھی ہیں۔ یہ ہے کہ حریف کہتے ہیں دشمن کو، اس کا الٹ ہے حلیف یعنی دوست یا ساتھ دینے والا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے حریف تھے یعنی دشمن تھے۔ مسلم ممالک تمام مسلم ممالک کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے یعنی دوست بننا چاہیے۔ نشیب کہتے ہیں پستی کو، الٹ ہے اس کا فراز۔ نشیب پستی اور فراز بلندی۔ کہیں نشیب میں پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یعنی بلندی اور پستی دونوں ہی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ عموماً بیٹا یہ لفظ نشیب و فراز جو ہے نا مرکبات میں آ جاتا ہے، متضاد الفاظ کی جوڑیوں میں، تو مرکبات میں بھی آپ کو یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نشیب کا الٹ ہوگا فراز یعنی
فراز کہیں گے بلندی کو، نشیب کہیں گے نیچے یا پستی، ٹھیک ہے، کسی کو حقیر جاننے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا یہاں تک مجھے لگتا ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، سبق کی تشریح ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے اور ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہے تو بیٹا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔